بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے عرف کے بارے میں۔ عرف کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا لوگوں میں رواج ہو، جس چیز کا لوگوں میں چلن ہو، عرف کو عادت بھی کہتے ہیں۔ عرف تین طرح کا ہوتا ہے۔ عرف قولی ہوتا ہے، عرف فعلی ہوتا ہے، اور عرف کسی چیز کے چھوڑنے کا بھی ہوتا ہے۔ عرف قولی کی مثال جیسے ولد کا لفظ عرف عام میں صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ لغت کے اعتبار سے ولد مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ عرف میں یہ صرف مذکر کے لیے ہے، اس لیے اب اس کو اسی مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ عرف عملی کی مثال جیسے ایک شخص دکان پر جاتا ہے، پیسہ دکاندار کے سامنے رکھتا ہے اور اپنا سامان اٹھا لیتا ہے، نہ پیسہ دینے والا کچھ بولتا ہے نہ دکاندار کچھ بولتا ہے، جبکہ بیع کے لیے صیغہ عقد کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن عرف میں اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیع کا رواج ہے، اس لیے اس بیع کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ عرف کس طرح وجود میں آتا ہے؟ عرف کسی خاص طبقے، کسی خاص خاندان، کسی خاص قبیلے کے استعمال سے وجود میں نہیں آتا ہے۔ عرف عوام کے جو ہر طبقے میں جو مفہوم رائج ہے، جو چیز رائج ہے، اس سے عرف وجود میں آتا ہے۔ عرف میں اور اجماع میں فرق یہ ہے کہ اجماع مجتہدین کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ عرف عوام الناس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح عرف، ایک غلط عرف۔ عرف صحیح اس کو کہتے ہیں جو کسی شرعی قانون کے خلاف نہ ہو، جس کے نتیجے میں کوئی حلال چیز حرام نہ ہو، کوئی حرام چیز حلال نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر عقد استثناء یعنی آرڈر دے کے کوئی چیز بنانا اصولاً یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ معدوم کی بیع ہے، لیکن عرف میں اس کا چلن ہے، اس لیے شریعت میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک عرف فاسد ہوتا ہے جو شرعاً غلط ہوتا ہے، شرعاً جس کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے انتقال کے بعد تیجا کرنا، 13ویں کرنا، 40واں کرنا، یہ عرف فاسد ہے۔ اسی طرح سے کسی علاقے میں سودی لین دین کا رواج ہے، عرف ہے، ظاہر ہے اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ ایسے معاملے کا رواج ہے جس میں غرر ہے اور جس میں دھوکے کا امکان ہے، تو یہ عرف فاسد ہے، اس کو بھی شریعت میں انڈورس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عرف کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں عرف کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرف کی رعایت کرے، اجتہاد کرتے وقت اور اس کے مطابق استنباط کرے۔ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فیصلے میں عرف کا لحاظ کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی چیز کا رواج ہے اور وہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے قانون کے خلاف نہیں ہے، تو اس کا اعتبار بہرحال کیا جائے گا۔ اسلام نے بھی عربوں کے بہت سے عرف کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پر عاقلہ کے اوپر دیت کو فرض کیا، نکاح کے لیے کفات کی شرط لگائی، اور ولایت میں اور میراث میں عصبہ کو سر فہرست رکھا۔ یہ سب عرف کی بنیاد پہ کیا گیا۔ عرف کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے، عرف جو ہے وہ ایک فیصلہ کن قانون ہے، یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا اور عرف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، فیصلے لاگو کیے جائیں گے، کیونکہ ائمہ مجتہدین نے بہت سے احکام عرف کی بنیاد پر جاری کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں کے عمل پر بہت سے احکام کی بنیاد رکھی،
امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف بہت سے مسائل میں عرف کی وجہ سے ہے. امام شافعی کے دو اقوال بہت سے مسائل میں ملتے ہیں، ایک قول جدید ایک قول قدیم. اس کی وجہ عرف ہے. امام شافعی جب بغداد میں تھے تو ان کی رائے کچھ اور تھی، اس لیے کہ وہاں کچھ اور عرف تھا. امام شافعی جب مصر تشریف لائے تو وہاں کچھ اور عرف تھا اور ان کی رائے عرف کو دیکھ کر کے تبدیل ہو گئی. فقہ حنفی میں بہت سے احکام عرف پر مبنی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک چیز پر دو لوگوں کا دعویٰ ہو اور کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو عرف جس کا ساتھ دے گا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اگر نکاح کر لیا گیا بغیر مہر معجل اور معجل کی تعین کیے ہوئے تو وہاں پر عرف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یعنی کسی جگہ مہر معجل کا رواج ہے تو مہر معجل دینا پڑے گا، اور کسی جگہ مہر معجل کا رواج ہے تو مہر معجل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو اس میں مچھلی شامل نہیں ہوگی، اس لیے عرف عام میں جب گوشت بولا جاتا ہے اس میں مچھلی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے. فقہ کی ایک مشہور عبارت ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یعنی جو چیز عرف کے اعتبار سے معروف ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ اس کی شرط لگا دی گئی. تو جس طرح شرط لگانے کی وجہ سے شرط پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو چیز عرف میں رائج ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اسی طرح ایک عبارت ہے الثابت بالعرف کالثابت بالنص، یعنی جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ اسی طرح ہے جو منصوص کے درجے میں. یہ ایک سمجھانے کی بات ہے، ورنہ ظاہر ہے جو حکم منصوص ہے اور جو حکم عرف سے ثابت ہے دونوں کے مراتب میں بہت فرق ہوتا ہے. جہاں تک عرف فاسد کا سوال ہے تو شریعت میں اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. مطلب اگر کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ رائج ہے جو شریعت کے اعتبار سے فاسد ہے تو اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا. کسی جگہ ایسا معاملہ ہے جس میں سود پایا جاتا ہے تو اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. اسی لیے دنیاوی قوانین میں کسی ایسے عرف کو انڈورس نہیں کیا جاتا ہے جو آئین کی روح کے خلاف ہو، جو دستور کی روح کے خلاف ہو، بلکہ اس میں دوسرے اینگل سے دوسرے ناحیے سے غور کیا جاتا ہے کہ اگر کہ کیا وہ لوگوں کی ضرورت میں شامل ہے. مطلب یہ کہ اگر اس کو جائز نہ قرار دیا جائے تو لوگوں کو کافی حرج ہوگا، لوگوں کو تنگی ہوگی، لوگوں کو دشواری ہوگی، تو اس کو الضرورات تبیح المحظورات کے تحت جائز قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ لوگوں کی ضرورت میں شامل نہیں ہے تو اس کو ناجائز ہی قرار دیا جائے گا، اگرچہ لوگوں کے درمیان اس کا رواج ہو اور عرف کے اعتبار سے وہ مروج ہو.